حاصل یہ ہے کہ طلاق ایک ناپسندیدہ چیز ہے، لیکن یہ اس سے زیادہ ناپسندیدہ اور اس سے زیادہ ناخوشگوار واقعات کو روکنے کا ذریعہ ہے۔ میں ایک مثال آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ نے ایک بہت اچھا مکان بنایا، بہترین اس کو ڈیکوریٹ کیا اور آپ نے اشتہار لگایا کہ ہم اس مکان کو کرائے پر دینا چاہتے ہیں، اور جب کوئی کرایہ دار آیا تو آپ نے کہا کہ یہ مکان بہت اچھا ہے، بہت ذوق سے ہم نے بنایا ہے، بس میں نے سوچا کہ اتنا صاف ستھرا مکان ہے، اس لیے ہم نے اس میں واش روم نہیں رکھا، کیونکہ واش روم تو ایک گندی جگہ ہے، خراب جگہ ہے۔ تو آپ سوچئے کیا کوئی کرایہ دار اس مکان کو کرایہ پر لینے کو تیار ہوگا؟ تیار نہیں ہوگا۔ تو جیسے واش روم ایک خراب جگہ ہے، لیکن وہ مکان مکمل نہیں ہو سکتا جس میں واش روم کی سہولت نہیں ہو، اسی طرح طلاق ایک ناپسندیدہ چیز ہے، لیکن خاندانی زندگی کا وہ قانون ایک مکمل قانون نہیں ہو سکتا جس میں طلاق کی گنجائش باقی نہیں رکھی گئی ہو۔ ہم بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جب طلاق ایک ناپسندیدہ چیز ہے تو شریعت نے اس کی گنجائش ہی کیوں رکھی؟ آپ جانتے ہیں بہت سی چیزیں ناپسندیدہ ہوتی ہیں، لیکن وہ کبھی کبھی ضرورت بن جاتی ہیں، اس لیے قانون میں اس کی گنجائش رکھی جاتی ہے۔ آپ سوچئے پھانسی دینا کیا کوئی اچھی چیز ہے؟ قاتل نے کسی کو قتل کر دیا، اس کی تو جان گئی، اب قاتل کو بھی پھانسی دے دی جائے، اس کی بھی جان چلی جائے، کیا یہ کوئی اچھی چیز ہے؟ لیکن دنیا کے بہت سے ملکوں میں پھانسی کی سزا کو برقرار رکھا گیا ہے۔ کیوں رکھا گیا ہے؟ کیونکہ قتل جیسے جرم کو روکنے کے لیے پھانسی سے زیادہ مؤثر کوئی سزا نہیں ہو سکتی۔ آپ دیکھیں ہمارے ملک میں 1975 یا 76 میں ایمرجنسی لگی، 1976 میں، اور تمام حقوق لوگوں کے آزادی کے حقوق ضبط کر لیے گئے۔ اس وقت محترمہ اندرا گاندھی کی حکومت تھی، پورے ملک میں اس کی مخالفت ہوئی، اپوزیشن نے اس کی مخالفت کی۔ اگلے سال الیکشن ہوا اور اس میں اسی ایمرجنسی کی وجہ سے کانگریس کو شکست فاش سے دوچار ہونا پڑا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اپوزیشن نے مخالفت کی، عوام نے مخالفت کی، یہاں تک کہ برسر اقتدار پارٹی کو حکومت سے محروم ہونا پڑا۔ اب اپوزیشن کی حکومت بنی، لیکن ایمرجنسی کی جو گنجائش دستور میں رکھی گئی تھی، اپوزیشن نے اس کو ختم نہیں کیا، اس کو باقی رہنے دیا اپنی جگہ، کیونکہ خصوصی حالات میں اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ تو بعض چیزیں ناپسندیدہ اور ناخوشگوار ہوتی ہیں، لیکن ان کی گنجائش اس لیے رکھی جاتی ہے کہ یہ بعض دفعہ سماج کے لیے، ملک کے لیے، قوم کے لیے، خاندان کے لیے ضرورت بن جاتی ہے۔ تو طلاق کو اسلام اسی نظر سے دیکھتا ہے کہ یہ ایک ناخوشگوار چیز ہے، لیکن اس سے زیادہ ناخوشگوار واقعات کو روکنے کا ذریعہ ہے، اور یہ کبھی کبھی معاشرے کے لیے ضرورت بن جاتا ہے۔ اب تیسری چیز جو میں آپ سے عرض کروں گا وہ یہ کہ مرد کو تو شریعت نے طلاق کا حق دے دیا، عورت کے لیے طلاق کا متبادل کیا ہے؟ تو عورت کے لیے طلاق کے 3 متبادل ہیں۔ پہلا متبادل ہے تفویض طلاق۔ اگر نکاح کے وقت
یا نکاح سے پہلے یا نکاح کے بعد عورت نے مرد سے یہ حق حاصل کر لیا کہ مجھے اپنے آپ پر طلاق واقع کرنے کا حق ہوگا، یا فلاں صورتوں میں میں اپنے آپ پر طلاق واقع کرنے کی مجاز ہوں گی، یا اگر شوہر نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی تو قاضی شریعت کو یا شرعی پنچایت کو یا سماج کے فلاں لوگوں کو یا مسجد کی فلاں کمیٹی کو حق ہوگا کہ وہ ہمارے اوپر طلاق واقع کر دے۔ تو اس کو تفویض طلاق کہتے ہیں۔ مرد گویا اپنے حق طلاق میں اس کو شریک کر لیتا ہے جس کو اس نے طلاق دینے کا حق تفویض کیا ہے۔ ایسی صورت میں عورت اپنے آپ پر طلاق واقع کر سکتی ہے، یا جن کو شوہر نے حق طلاق تفویض کیا ہے وہ اس عورت پر طلاق واقع کر سکتے ہیں، چاہے شوہر نے طلاق نہ دی ہو، چاہے شوہر طلاق نہیں دینا چاہتا ہو۔ تو ایک راستہ تو اس کے لیے تفویض طلاق کا ہے۔ عام حالات میں نکاح کے وقت تفویض طلاق کرانا یہ بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ ماحول ایسا ہوتا ہے کہ شادی بیاہ کے موقع پر لوگ طلاق کے لفظ ہی کو منحوس سمجھتے ہیں، لیکن بہت سی دفعہ دارالقضاء میں، شرعی پنچایتوں میں تفویض طلاق سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ عورت نے دارالقضاء میں مقدمہ دائر کیا کہ میرا نکاح اس سے فسخ کر دیا جائے۔ اب دارالقضاء ان سے کہتا ہے، شوہر سے کہتا ہے کہ دیکھو اس میں تمہاری زیادتی ہے۔ شوہر کہتا ہے کہ ایک چانس ہمیں دلا دیجئے، انشاءاللہ پھر میں یہ شکایت پیش نہیں آنے دوں گا۔ اب اس موقع پر ہم لوگ تفویض طلاق کراتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہم لوگ تمہاری بیوی کو آمادہ کرتے ہیں کہ وہ ایک موقع تم کو اور دے دے، لیکن تم کو تفویض طلاق کرنا ہوگا۔ تفویض طلاق کرا دی جاتی ہے اور اس کے نتیجے میں اس پر طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ تو ایک آلٹرنیٹ، ایک متبادل اس کا تفویض طلاق ہے۔ دوسرا متبادل ہے اس کا خلا۔ بیوی اپنے شوہر کو کچھ دے کر اس بات پر آمادہ کر لے کہ وہ اسے طلاق دے دے۔ خلا بھی طلاق ہی کی ایک قسم ہے، اور اس میں بھی خلا کو منظور کرتا ہے مرد ہی، لیکن یہ معاملہ شوہر اور بیوی دونوں کے اشتراک اور دونوں کے اتفاق سے طے پاتا ہے۔ تو اب آپ یہ سوچیں گے کہ پھر تو یہ معاملہ شوہر ہی کے ہاتھ میں رہا، عورت کو اپنے طور پر تو کوئی اختیار حاصل نہیں ہوا۔ یہ سوال آپ کا صحیح ہوگا، لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک خلا کی ایک خاص شکل یہ بھی ہے کہ اگر قاضی یہ محسوس کرے کہ میاں بیوی کے درمیان رشتے کا نباہ نہیں ہو سکتا، شوہر کی طرف سے کوئی ظلم و زیادتی نہیں ہوئی ہے، لیکن کسی بھی وجہ سے میاں بیوی کے درمیان ایسی نفرت پیدا ہو گئی ہے کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ خوشگوار زندگی نہیں گزار سکتے، تو قاضی کو حق ہے کہ وہ اپنی طرف سے خلا کر دے۔ شوہر کے اوپر جو بعض حقوق تھے بیوی کے، اس کو معاف کر دے اور شوہر کی طرف سے اس کی بیوی کو طلاق دے دے۔ تو یہ خلا کی ایک ایسی شکل ہے کہ جو شوہر کی منظوری اور اس کی رضامندی کے بغیر بھی یہ وجود میں آ سکتی ہے۔ ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دی، یہ دی کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دی۔